अब मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। तुम्हारा रंग ढंग, जिस दिन तारिक कुरैशी का फ़ोन आया उसके बाद तुम्हारे भाइयों को, उस्मान नजमा का आना, मैं इधर बचाती रही, तुम्हें बचाती रही, करती रही, घर तुम्हारे संभालती रही। चलो पैसे नहीं दे रहा तारिक कुरैशी, तुम कहते थे मुझे काम करवाता है, मुझे पैसे नहीं देता, चलो मैंने अपनी मेहनत पॉलर का काम किया। अब तुम्हारा मतलब पूरा हो गया ना, तो तुम जानबूझ के बिल्डिंग वालों से हमला करवाया। जाहिर सी बात है तुम ही ये मसले को ठीक नहीं करना चाह रहे। तुमने खुद बोला कि तुम ज़बरदस्ती, मैं ज़बरदस्ती आई हूँ? यो इधर बच्चों की पूरी बिल्डिंग दे रही थी, मार कत्ल गारत हो रहा था, तुम बच्चों की जान लेके खुश हो जाते, तुम्हें ये बिल्डिंगें नसीब हो जाती, तुम्हें ये ओहदे नसीब हो जाते, ये तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे तारिक कुरैशी के इज्जतों में, तुम्हारे भाइयों की इज्जतों में इजाफा हो जाता। उनकी औलाद नहीं थी। तुम यहाँ पे मुझे जानबूझ के ला और जानबूझ के 2 महीने तो मुझे टॉर्चर कर रहे हो। अल्लाह जाने तुम उस्मान ज़ीशान आ रहा है, जैसे नजमा पागल खाने की दवाइयाँ दे रही थी, क्या बच्चों को यहाँ पे खिलाया पिलाया जा रहा था, मार कुटाइयाँ लगी हुई थी। और अभी ये तुम लोग ये कर रहे हो कि मैं बिस्तर पे बिल्कुल बीमार होकर पड़ गई। बिला वजह मैं क्यों बीमार होकर पड़ूंगी? ठीक है, उठ के मेरा खड़े होने को हिम्मत नहीं हो रही मुझको, ऐसा सर मेरा चकरा रहा है। तो तुम्हारा मतलब पूरा हो गया। तुमने रूबी से भी करवाया, जावेद से भी बोला यहाँ से जाए, फिर तुमने जानबूझ के उस्मान वाला, फिर वो मौलवी वाला मामला ख़राब किया, फिर उसके बाद तुमने जो है ये क्या नाम है, उसके बाद ये तुमने उस दिन पुलिस वाला मैंने बुलाया है, तो मैंने उस्मान के लिए बुलाया था। आगे ताहा नहीं बदतमीज़ी करता, नहीं मुझे मारना पीटना करता, फ़ोन करके उनको मना करते। एक तो उनकी लड़ाइयाँ झगड़े, उनको मैं बीच में आके पिसूँ, तुम तो साइड लाइन हो गए। उस दिन तो बच्चे ईद को, तो रमज़ान में ज़रा खुश थे, तो तुमने तो तबाह बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारा मतलब अभी पूरा हो गया है, तुमने मतलब पूरा कर लिया जिस मकसद के लिए लाया था 2 महीने बाद। अब इस मतलब का अंजाम तुम ना खुद इंशाल्लाह भुगता है ना, ये सब कुछ सारा कुछ करके। 2 दिन की कहानी, बच्चों की कहानी नहीं। तुम इंसान के बच्चे बन ही नहीं सकते। तुम तारिक कुरैशी, तुम्हारे भाई, चाहे किसी की जान भी, तुम लोग की जान भी चले जाए, तबाह बर्बाद बदनाम हो जाए, बच्चों की जान, तुम लोग इंसान बन ही नहीं सकते। तुम्हारे दिलों से नफरत, कीना, बहुत, मुझे जान से मारने, मेरे बच्चों को बर्बाद करना, उनको हर बुरे माँ का नाफरमान, हर बुरे कामों में लगाना। ठीक है ना? तुमने जवान बच्चियों को यहाँ रखा हुआ, जाहिर सी तुम तो भाई, तुम तो हर गुनाह के आदी हो। तुम्हें क्या भरोसा कि तुम बच्चियों के साथ कल क्या करो? ठीक है ना? तुम्हारे शाज़मा तो तुम मारते पीटते, उसको ऐसा ब्लैकमेल किया हुआ है शाज़मा को, अल्लाह जाने तुमने क्या करके ब्लैकमेल किया हुआ है। वो बच्चे उस घर में तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं बोलते थे? तुम्हारे साथ भागते क्यों नहीं थे? माँ को मारते क्यों नहीं करते थे? तुम्हारी ज़बान ऐसे ही तुमने उसको डरा धमका के शाज़मा को, क्या तुम्हारी ज़बान वो बोलना शुरू कर जाती। अल्लाह जाने तुम उसके साथ क्या करके ब्लैकमेल किया हुआ है। तुमने, पुलिस ने, तारिक कुरैशी, तुम्हारे भाइयों ने ताहा के साथ क्या ब्लैकमेलिंग करी हुई है। तुम जब चाहते हो, जब तुम सही होते हो तो बच्चे, घर, सब निज़ाम सही होते, तुम सही नहीं होते तो एक हमला करना शुरू कर देता। मैं आई हूँ, किसी बिल्डिंग वालों ने हमला किया या तारिक कुरैशी ने, किसी ने किया? जब तुम मेरे साथ बिगड़ते हो तो कभी फिर तारिक कुरैशी भी आ जाता है, फिर बिल्डिंग भी, फिर एक भी, फिर दूसरा भी, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी। आओ इधर आके बच्चों को संभालो, उनको तरीके से इज्जत से ज़िंदगी दो जैसे मैं देती रही हूँ। घर में रहो, अकेले ना छोड़ो बच्चों को। मैंने अकेले नहीं छोड़ा। जब तुमने मुझे बदनाम बर्बाद मुझे मेरे साथ किया, तब उसका हिसाब दो दुनिया को। 21 साल मुझसे निकाह करके मेरा हक़ नहीं अदा किया, मेरे लिए तो मर्दाना कमज़ोरी थी, तो ठीक है ना? तो अब उसका जवाब दो तुम। ठीक है ना? तुम मुझे पागल करार दे दो, मैं पागल हूँ जो इन बच्चों को पाल पोस के, और तुम लोग ये ड्रामा तुम्हारा ख़त्म, ज़िंदगी भर मरते दम तक बाप की तरह, माँ की तरह, भाइयों की तरह कीना बहुत। तारिक कुरैशी बर्बाद हो गया, मर गया, बर्बाद हो गया, तुम लोग की मुनाफ़त ख़त्म ना हो। बच्चे इस तरह कोई भी माँ, मैं नहीं, कोई भी माँ नहीं पाल सकती। उस्मान ज़ीशान ये करता है, नजमा मार मार कर उनको हैंगरों से क्या कुछ करती है, साजिद मार मार के। क्या मजाल है उस्मान और ज़ीशान ये कुछ करे? क्या मजाल है तुम्हारे भाई अपनी बीवियों के साथ है, उनके बच्चे इस तरह करें? तुमने भी किया तो तुम्हारी औलाद भी देख के ये कुछ कर रही हो। तुम लोग ये करवाया है, तुम लोगों ने, सारी दुनिया को पता है। वरना शाज़मा इतनी वो नहीं थी कि पहले चचा के घर नहीं जा सकती थी, उस पर इतना जुल्म हो रहा था। यूनिवर्सिटियों पर जाकर तुम्हारी आपदा को तलाक हुई, जाके उमेरा, सबा, कोमल, उनका क्या हाल है, उनको घर से निकाल दिया। जाके उन लोगों का हाल देखो, सोबिया का क्या हाल कर दिया तुम्हारे भाइयों ने। ये किसी से ढकी छुपी नहीं। तुम्हारी माँ का क्या, आदिल, आदिल, खालिद, तुम्हारे भाइयों नजमा ने, यास्मीन ने मिलकर किया। ठीक है ना? तुम्हारी माँ का क्या हाल किया, बाप का क्या हाल किया। ठीक है ना? तारिक कुरैशी जाके देखो, आफ्ताब आलम, सरफराज को तबाह कर क्या किसी को छोड़ा है उसने तबाह बर्बाद। वो खुद तलाक है, उसकी बीवी मर गई, तबाह हो गया, उसका पैसा आज उसकी बीवी को बचा सका। मेरे ऊपर तुम लोगों ने ऐब, मैं उम्र भर की इबादत मैंने मिट्टी में मिला दी, और तुम्हारा गुरूर और तकब्बर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम्हारा दिमाग सातवें आसमान पे, तुम्हारी डोरियाँ तुम्हारे भाइयों के हाथों में। अल्लाह का शुक्र है, तुम कहते थे मेरे भाई नहीं, तो खुदा ने तस्वीरें जाके शादियों में काले कोले लगा के, तुम्हारी बीवी, ठीक है ना, मैं तो कुछ भी थी, तुमने मुझे बदनाम किया। अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं गई हूँ, मैं अदालतों में गई हूँ, 3 महीने इद्दत पूरी करी है। उसके बाद जाके मैं, वो भी साल 6 महीने बाद जाके अगर मैं एक शादी में चली गई, तो मेरे बेवा को भी अल्लाह इजाज़त देता। 4 महीने की इद्दत की होती, उसके बाद में किसके लिए बेवगी मनवाती, किसका अफसोस करती? तुम्हारा, जो अपने बच्चों का भी नहीं है। ठीक है ना? दुनिया मकाफात अमल है, दुनिया में तुम ही हो। तुम्हारे भाई अपनी बीवियों के इशारों पर जान क्यों देते, एक दूसरे को कत्ल गारत क्यों करते, अपने बच्चों को
خالد کیوں اپنی وریشہ کو جھاڑو نہیں لگانے دیتا؟ عدیل کو لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کرتا ہے، تمہارے بھائی یہ کوئی نہیں کرتے۔ ساجد پاگل تھا، وہ اپنی اولاد کے اوپر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتا تھا، نجمہ پہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتا۔ سجاد نے یہ کیوں نہ کیا؟ تم ہی نے یہ کر دیا، تمہارے ہی بچے یہ کر رہے ہیں۔ وہ اچھے خاصے بچے، پڑھے لکھے، فرسٹ ٹاپ آنے والے بچے، اچھے، ساری دنیا مثال دیتی تھی، تمہیں حسد اور جلن نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تم میں تو یہ طاقت نہ تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروانا تھا۔ تم تو خود تباہ برباد ہو جب تم نے میرے ساتھ یہ کیا، ان بچوں کے ساتھ ظلم کیا، ساری زندگی بھاگے، آج تم باپ بن گئے۔ کرو، اچھی بات ہے، جتنا کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ طارق رشید، جو یہ چھپے ہوئے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ انہی بچوں کو تم لوگوں کے گلوں کا پھندا بنائے گا۔ جب تم نے انہیں دین سے گمراہ کر دیا، دنیاوی علم سے گمراہ کر دیا، جب تم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تمہاری حسد اور تمہاری جلن نے جتنا بدنام کرنا تھا کرو۔ تمہاری بھی 2 بیٹیاں، اکیلی بیٹیوں کو جو جوان یہاں رکھا ہوا ہے، تمہاری عزت معاشرے میں تمہارا مقام ہے؟ کون سی ایسی سختی تھی جو تم نے اتنی طلاق دی؟ حق طلاق پہ اللہ عذاب ڈال دیتا ہے۔ میرا کوئی تھا؟ ہاں، میرے جسمانی حقوق نہیں میاں بیوی کا کرتے تھے، میں خلا لے کے اللہ کے حکم سے مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے، ظلم کرتے تھے، میں خلا لے کے اجازت ہی نکاح کر کے عزت سے رکھتی، ان کو دوسرا باپ نہیں کیا؟ شازمہ کہ تم کیا کیا زبان ان کو سکھا رہے ہو؟ تم نے سکھایا تھا وہ سمیرا پھپھو کو بولی، پہلے اس سے پہلے بچپن سے لے کے سمیرا لوگوں کے، فرت لوگوں کے، رشید ماموں کے جاتے رہے بچوں نے میری برائیاں کیوں نہ کری؟ کسی خاندان میں تم نے جگہ جگہ جا کے طارق قریشی کو اپنی بیوی کی برائیاں کری تو گھر کی باتیں دکانوں تک پہنچی نا۔ وہ کون ہوتا ہے ہم میاں بیوی کے معاملات میں بولنے والا، بچوں کے معاملات میں بولنے والا؟ اپنے سگے ماں باپ کو تم نے چھوڑا تھا، اس دن کے لیے چھوڑا تھا کہ مارو پیٹو مجھے میری ماں کی طرح پاگل کرو اور تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز، اب چھوڑو نا، اب چھوڑو۔ اب جس طریقے سے میں چاہ رہی تھی اس طریقے سے تو تم نے نہیں کرنا۔ میں نے بولا چلو دفع کرو، تم مر جاؤ گے، کچھ ہو جائے گے، بچوں کو میں اچھا پڑھا لکھا کے ان کی میں زندگیاں بنا دوں، مگر تمہیں نا، تمہاری نا کھجلی مچتی ہے، تمہیں تباہ برباد ماں کی طرح پھڈے فساد قتل و غارت کرنا 2 دن سکون کے تمہاری زندگی میں نہیں ہے، تو تم دوسروں کو بھی برباد کرتے ہو، خود بھی برباد ہوتے ہو، تو یہ تم پہ اللہ کی بد دعا ہے، اللہ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم وہ چاہتے ہو کہ تباہ برباد ہو، گھر ہو، تم کامیاب ہو، اور انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جتنی چالیں چلنی ہے کرو، جتنی بربادیاں کرنی ہے کرو، وہ بربادیاں تمہارے طرف آئیں گی، اب وہ طارق قریشی کی طرف آئیں گی، تمہارے بھائیوں کی طرف آئیں گی۔ مجھے یہ بیمار کر کے بستر پہ تم ڈال کے کامیاب نہیں رہو گے۔ اب مجھے یہاں لا کے بغیر نکاح کے تم نے 2 مہینے رکھا، یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میری مجبوری تھی کہ چلو میری جوان بچیاں تھیں، کوٹوں میں معاملہ تھا، میں نے بولا چلو بچے آپس میں لڑ لڑ کے قتل ہو جائیں گے۔ تم نے گھروں کو آباد نہیں کرنا، تم نے گھروں کو برباد کرنا ہے، تم ہی نے برباد کیا۔ ورنہ دکان میں ابراہیم بھی تھا، انتخاب بھی تھا، سارے تھے، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم کی 3 بہنیں تھیں، طارق قریشی اس کے پیچھے کیوں نہ لگا؟ جب میرا کوئی راستہ تم سے، تمہارے بھائیوں سے طارق قریشی نے تھا، اپنے بچوں کو پال رہی تھی، محنت کر کے تم بھوکا پیاسا چھوڑ کے جاتے، میں کسی طارق قریشی سے بھیک تو نہیں مانگ سکتی تھی، کسی محلے والوں سے، کسی رشید ماموں سے، تمہارے بھائیوں سے بھیک تو نہیں مانگ سکتی تھی؟ اپنی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا پوسا، اور پوری دنیا میں تم پاگل، بچوں کو بھی تم پاگل مشہور کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں پاگل ہوں تو آج دنیا تم اور تمہارے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی اور کر رہی ہے، تو یہ خود وقت دکھا دے گا کہ کون پاگل ہے اور کون نہیں ہے۔ میری زندگی موت، مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو میں نے تو ہر ویڈیو میں تم لوگوں کا نام دیا ہوا ہے، صحیح؟ اگر بچوں سے کچھ کرواتے ہو، کچھ زہر دیتے ہو، کوئی پاگل خانے کی دوائیاں دیتے ہو، ذیشان کی کچھ بھی کرتے ہو، اس کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ تم بچو گے نہیں، کون کب تک؟ اللہ تمہارا باپ بچہ، ماں بچہ، سلیم بچے۔ اب تمہاری موت اور بربادی، تم نے اپنے ہاتھوں سے کھڈے کھودے۔ بہت لالچ تھا، بہت تجھے شادیوں کا شوق تھا، موت تیرے سر پہ کھڑی ہوئی ہے تیرے باپ کی طرح، کینسر تیری گردن پہ ماں کی طرح، تجھے زندگی میں توبہ کرنے کے بجائے تو عزت سے اس رشتے کو کرتا نا، تو آج یہ بربادی تمہارے اوپر نہ آتی۔ اللہ کی ذلت ہے تمہارے اوپر، جو اپنی بیوی بچے تھے ان کو چھوڑ کے بیوی کو بچوں کو بھاگتے تو اللہ نے عدالت کے ذریعے ذلیل کر کے اپنی جان بچانے کے لیے آج پھر بچوں، طارق قریشی نے بھی تمہارے گلے میں ڈالے، جو بھگواتا تھا، تمہارے بھائی بھی بھگواتے تھے اور تمہیں چھپاتے تھے، پیسہ کھاتے تھے، اور تم بھی باہر جا کے عیاشیاں کرتے تھے، آج ان بچوں کو تمہارے گلے میں ڈالا، ٹھیک ہے نا؟ حلالہ نہیں کیا تم نے تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل ہو کے بغیر نکاح کے مجھے یہاں پہ بٹھایا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں تو مجبور تھی، ظاہر سی بات ہے، میں تو طلاق اس وقت بھی آئی تھی، تم نے طلاق دی مجھے، اس وقت بھی آ کے میں کمپرمائز کیا تھا۔ تمہارے بچے 4 بچے تھے، کوئی کسی کے بچوں کو نہیں کرتا، تمہارے باپ نے تمہیں نکالا ہے، کسی نے تمہیں پناہ دی، 2 مہینے جاتے تھے، کیوں آتے تھے؟ بچوں کو تو میں نے رکھا تھا، تم نے ملنا تھا ملو، یہ مار کٹائیاں لڑائی جھگڑے، یہ طارق قریشی نے پھڈے کروا کے، یہ کچھ تماشے کروا کے، یہ کیا سمجھ رہا ہے کامیاب ہوا؟ یہ اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں کروا کے کامیاب ہو جاؤ گے؟ اپنے لیے دنیا آخرت کے نقصان پہنچائیں۔ آؤ یہاں پہ بیٹھو اور عزت سے گھروں کو سنبھالو،
ٹھیک ہے، تم یہاں پہ لگی لگائی کر کے وہی کام کر رہے ہو، لوگوں کو پیچھے لگا رہے ہو، کبھی پولیس کو، کبھی بچوں کو، کبھی عثمان کو، کبھی سر. اس ذریعے تو میں کبھی سر میرا قلم ہو جائے تو میں اس طریقے کی زندگی نہیں گزار سکتی. باقی میرا جو سامان ہے ادھر شرافت سے سامان میری محنت اور حق حلال کی کمائی کا ہے، میں نے زندگی بھر محنت کی ہے. اب اگر مجھ پہ جھوٹے الزام لگاؤ گے نا تو 21 سال بھی تم چھوڑتے 16 سال سے بھاگ رہے تھے نا، تو مجھے خرچے دے کے تم بھاگتے نہیں تھے، سب کو پتہ ہے. رشید ماموں، سعید ماموں، سب نے فون تمہیں کیا، ٹھیک ہے، لے کے دے کے بھاگتے نہیں تھے. سمجھ آ گئی؟ بچوں کے خرچے ورچے دے کے بھاگتے نہیں تھے. اتنی 14 گز کا گھر نہ لیتی، اس وقت بھی میں اپنی محنت مزدوری اپنا 14 گز کا گھر بنایا. ٹھیک ہے نا، فلیٹ دنیا کے گھر کروڑوں کے گھر لے رہی ہے. عدل کے جا کے دیکھو، اجاز عالم کو دیکھو، اس کو دیکھو، رزاق کو دیکھو، دنیا نے پیسہ بنا لیا مگر کوئی یہ بربادی نہیں کرتا. اب اس بربادی کو سنبھالو، یہ تمہاری چال ہے. یہ جو تم سب پریشان، یہ میں آئی ہوں، تم نے مجھے پریشان کر دیا. اس کے بعد جب یہ تصویر والا معاملہ آیا اس وقت تم نے روبی کو بولا، یہ بچوں کو، یہ پولیس کا، یہ طاہا سے، یہ عثمان، یہ تم میرے ساتھ رویہ اس طریقے کا رکھ رہے ہو، میرے اچھا کرنے کے باوجود یہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے کر رہے ہو. وہ بھی طارق قریشی عابد اور جو رکھیلے رکھی ہیں اس کے کہنے پر. ٹھیک ہے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. کب تک چھپو گے اور چھپاؤ گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی اس میں بہتری ہوگی. خدا نے ضلالت کا توق تمہارے گلے میں ڈالنا تھا. یہ آخری موقع تھا تم اور طارق قریشی تمہارے بھائیوں کے پاس. ٹھیک ہے نا، جو کیا کچھ کرو گے بچ جاؤ گے. اللہ کی لاٹھی سے بچے ہو، تمہارا باپ بچہ، ماں بچی، تم بچو گے. سنبھال سکتے تو آؤ ادھر غیرت ڈال کے نا. غیرت تم میں، طارق قریشی تمہارے بھائیوں میں اتنی سی بھی غیرت ہے. آؤ اور ان بچوں کو پالو، ان کی تربیت کرو، انہیں تعلیم دو گھر میں بیٹھ کے صحیح طریقے سے، جس طرح میں نے پالے تھے. چور ڈکیت نہیں، مار کٹائی قتل و غارت والے شہزمت آغا مانور نہیں، سیدھے تارے انسان کے بچے. ان کو تعلیم بھی دلوا، تو ان بچوں کو گھرداری اور اٹھنا بیٹھنا بھی سکھاؤ. کروڑ ارب پتی ہے طارق قریشی، کروڑ ارب پتی ہے، جو پیسہ چھپا کے رکھا ہے 27 سال سے. کس کو لے کے گیا؟ کرو نکاح نہیں، 1-10 کرو سیدھا. خدا، طارق قریشی نے بھی نکاح کیا تھا نا تو اللہ نے اس کی بیوی کو مارا، 2 طلاقیں کرائیں. آج تباہ برباد ہے. کرو کل کے بجائے. کیا ہوا ہے جبھی برباد ہے، نہیں کیا ہوا کرو برباد ہو. میں اب تم لوگوں کو بچاؤں گی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کھولا، خود گمراہ ہو جاتا ہے، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ اور نہیں وہ کرے گا، اللہ مجھے اور نہیں آزمائے گا کہ میں اتنی بڑی قربانی میں نے دی اور تم ابھی بھی مزے سے جا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو. تمہارا گھر نہیں، اور لوگوں کو وہی منافقت کر رہے ہو، وہی بچوں کے دلوں میں نفرت اور انتقام ڈال رہے ہو. جو طارق قریشی تمہارے بھائی، نجمہ کا تمہارا ناجائز تعلقات ہے، انشاءاللہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری بھابیاں ہی ساری دنیا لے کر آئے گی اس ناجائز رشتوں کو تمہارے. تم زنا کی عادت ہے. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس کی گواہی دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں. ورنہ تم حق حلالہ کر کے تمہارا نا، چلو جی غلطی غصے میں ہوتا تو تم آ جاتے. تم لوگ کو اکڑ تمہاری عقل کو کھا جائے گی. اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کرتا کیا ہے.